السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، ویڈیو کا آغاز ایک کہانی سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے ایک بار پوچھا کہ یہ جو میرے نوکر ہیں وہ مجھ سے زیادہ کیسے خوش باش پھرتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں اور میرے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اپنے کسی خادم پر قانون نمبر 99 کا استعمال کر کے دیکھیے۔ بادشاہ نے پوچھا، اچھا یہ قانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک سراہی میں 99 درہم ڈال کر سراہی پر لکھیے، اس میں تمہارے لیے 100 درہم ہدیہ ہے۔ رات کو کسی بھی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹکا کر ادھر ادھر چھپ جائیں اور تماشا دیکھ لیں۔ بادشاہ نے یہ تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا اور جیسے وزیر نے سمجھایا تھا بالکل ویسے ہی کیا۔ سراہی رکھنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا اور چھپ کر تماشا دیکھنا شروع کر دیا۔ دستک سن کر اندر سے خادم نکلا، سراہی اٹھائی اور گھر چلا گیا۔ درہم گنے تو 99 نکلے جبکہ سراہی پر لکھا 100 درہم تھا۔ خادم نے سوچا یقیناً ایک درہم کہیں باہر گرا ہوگا۔ خادم اور اس کے سارے گھر والے باہر نکلے اور درہم کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی ساری رات اسی تلاش میں گزر گئی۔ خادم کا غصہ اور بے چینی دیکھنے کے قابل تھی۔ اس نے اپنی بیوی بچوں کو سخت سست بھی کہا کیونکہ وہ درہم تلاش کرنے میں ناکام رہے اور انہیں بہت زیادہ ڈانٹا بھی۔ کچھ رات صبر اور باقی کی رات بک بک اور جھک جھک میں گزری۔ دوسرے دن جب ملازم محل میں کام کرنے کے لیے گیا تو اس کا مزاج کافی سخت تھا۔ آنکھوں سے اسے جو ہے نا لگ رہا تھا کہ اس نے نیند نہیں کی۔ کام سے جنجلاہٹ، شکل پر افسردگی عیاں تھی، یعنی کہ وہ اداس بھی تھا اور پریشان بھی تھا۔ بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ 99 کا قانون کیا ہوتا ہے۔ لوگ ان 99 نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہیں اور ساری زندگی اس ایک نعمت کے حصول میں سرگرداں رہ کر گزار دیتے ہیں، اسی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں جو انہیں نہیں ملی ہوتی، اور وہ ایک نعمت بھی اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے، جسے عطا کر دینا اللہ کے لیے بڑا کام نہیں ہوا کرتا۔ اس کے لیے تو معمولی سا کام ہے، وہ چاہے تو یوں عطا کر دے، لیکن اگر وہ نہیں دے رہا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ لوگ اپنی اسی ایک ناشکری کی وجہ سے بہت ساری نعمتوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، یعنی کہ بہت ساری نعمتیں ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، بہت ساری لذتوں سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ 99 نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان مانیے اور ان سے مستفید ہو کر شکر گزار بن کر رہیے۔ اللہ ہم سب کو شکر کرنے والا بندہ بنائے تاکہ ہم اس کی مزید نعمتوں کا حقدار بن سکیں، تاکہ ہم مزید نعمتیں اور رحمتیں جو ہے نا انجوائے کر سکیں۔ شکر گزاری ایک کیفیت ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک دلی سکون اور محبت ہے۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ کیوں ہے؟ کیا جو کچھ آپ کو ملا اس پر آپ کا حق بنتا تھا؟ کیا سب کچھ آپ کو آپ کی صلاحیتوں کے مطابق ملا، یا بہت سے باصلاحیت لوگ آپ سے بہتر عقل و فکر رکھنے والے، بہترین سوچ اور علم و فراست کے حامل، جسمانی طور پر زیادہ خوبصورت اور باصلاحیت لوگ ان تمام نعمتوں سے محروم ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ان میں اور آپ میں کیا ڈفرینس ہے؟ کیوں آپ کے پاس اتنی نعمتیں ہیں اور ان کے پاس کیوں نہیں ہیں؟ اور اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ یہ سب خدائی تقسیم ہے، تو پھر اس رب کائنات کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے جس نے یہ سب نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان گنت نعمتوں کو عطا کرتے وقت ہماری خوبیوں کو نہیں دیکھا، بلکہ اس مالک کائنات نے تو اتنا سب کچھ عطا کرتے وقت ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں اور ہمارے گناہوں کو بھی نظر انداز کر دیا۔ پھر بھی ناشکری سمجھ سے بالا تر ہے، یعنی کہ اٹ از ٹوٹلی آؤٹ آف مائنڈ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کی اچھی کارکردگی پر اپنی نعمتیں نچھاور کی یا کرتا تو بہت سے لوگ بھوکے مر جاتے۔ وہ تو کریم ہے نا، رحیم ہے، اس کے ہاں تو عطا ہی عطا ہے، وہ تو جسے چاہے عطا کرتا ہے، جسے چاہے نوازتا ہے، اس سے کون سوال کرنے والا ہے؟ سورۃ نساء کی آیت نمبر 147 میں اللہ پاک فرماتے ہیں،
کہ اگر تم شکر گزار رہو اور اس پر ایمان لے آؤ، یعنی کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، تو خدا تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ مطلب وہ آپ کو عذاب نہیں دے گا، اور خدا تو قدر شناس اور دانا ہے۔ ایک سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ ناشکری کب شروع ہوتی ہے؟ انسان کیوں ناشکری کرتا ہے؟ اصل میں ناشکری تب شروع ہوتی ہے جب انسان اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ جو کچھ اسے مل رہا ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے، یہ سب اس کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کی بدولت ہے۔ اس کے پیچھے ایک نفسیات ہے، اس تمام ناشکری کے پروسیس کے پیچھے ایک پوری نفسیات ہے۔ اسے یہ وہم بھی بعض اوقات تنگ کرتا ہے کہ اسے اس کی صلاحیتوں کی نسبت کم مل رہا ہے، وہ فلاں شخص اور انسان سے زیادہ قابل ہے، زیادہ ڈیزرونگ ہے، وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، وہ زیادہ محنت کرتا ہے، اسے زیادہ ملنا چاہیے، مگر پھر بھی اسے اس کے لیول کی جو پذیرائی ہے وہ نہیں مل رہی جتنی کہ اسے ملنی چاہیے، جتنا کہ وہ سوچتا ہے کہ میں اتنا زیادہ ڈیزرو کرتا ہوں، مجھے اتنی اپریسیشن ملنی چاہیے، مجھے اتنے ریوارڈ ملنے چاہیے، لیکن اسے اتنا نہیں ملتا، وہ ایسا سوچتا ہے۔ یہ سب ناشکری کی باتیں ہیں، اور مطلب وہ اشارے میں ناشکری کر رہا ہے، وہ ان چیزوں پر شکر نہیں کرتا جو اس کے پاس ہے، وہ اگین خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے۔ آپ بازار یا سڑک پر سے گزرتے ہوئے یہ کیوں نہیں دیکھتے، سوچتے یا سمجھتے کہ تیز جلتی ہوئی دھوپ میں یہ فروٹ اور سبزی کی ریڑھی لگانے والے کے رنگ اور خون میں، اور اس کے سامنے سے ایئر کنڈیشنر گاڑی میں گزرنے والے کے رنگ اور خون میں کیا فرق ہے؟ دونوں اللہ پاک کے بندے ہیں نا، دونوں اللہ پاک کی مخلوق ہے۔ یہ اللہ کا احسان عظیم نہیں کہ آپ ایک ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور وہ سڑک کے کنارے دھوپ اور بارش میں گاہک کے انتظار میں فکر معاش میں مگن کھڑا ہے، پریشان کھڑا ہے، اور پھر بھی 2-4 روپے کے لیے نا ہم ان کو سستا کرنے کے لیے فروٹس کو یا جو بھی چیز ہم خرید کر رہے ہوتے ہیں اس پر ہم ان سے بحث کرتے ہیں، اور ممکن حد تک ہم ان کی انسلٹ بھی کرتے ہیں۔ سخت گرمی میں سر پر اینٹیں اٹھانے والا مزدور کیا کوئی اور مخلوق ہے کہ جب ہم ٹھنڈے کمرے میں ٹی وی دیکھتے ہیں، موبائل فون پر گھنٹوں ضائع کرتے ہیں، بہترین غذائیں کھاتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ تمام نعمتیں ڈیزرو کرتے ہیں، ہم اس قابل ہیں، ہمیں یہ تمام نعمتیں ملنی چاہیے، ان تمام نعمتوں کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سخت محنت کی جاتی ہے، پھر بھی ان کی محنت کی قیمت کم ہوتی ہے اور ہماری تھوڑی سی محنت کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ کیا یہ سب ناشکری میں نہیں آتا؟ اگر آپ کے بچے کسی بہترین ادارے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تو بنتا ہے نا، کہ آپ کے آس پاس کے بہت سے بچے سرکاری اسکولوں میں بغیر کسی سہولت کے زیر تعلیم ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ تازہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی نوش کیا یا کھایا تو فرمایا کہ ان نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ انہوں نے اپنے صحابہ سے کہا کہ یہ جو نعمتیں ہم نے استعمال کی ہیں، ان تمام نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، آپ اپنی ٹانگوں پر چل رہے ہو، پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہو اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہو، تو چند لمحوں کے لیے کسی ہسپتال کا رخ کر کے دیکھ لو کہ بیماری کسے کہتے ہیں، جہاں ایسے مریض بھی نظر آئیں گے جنہوں نے مدت سے 4 قدم چل کر نہیں دیکھا، جنہوں نے عرصے سے اپنے ہاتھوں سے روٹی کے 2 لقمے نہیں لیے، کھلی فضا میں سانس لینے والے وینٹیلیٹرز پر پڑے مریض کی مثال، یا پھر مریض کا جو دکھ ہے وہ آپ کیا جانیں، آپ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اگر شکر گزاری اپنی عادت بنا لیں آپ، یعنی کہ اپنی عادت کا حصہ بنا لیں، تو قدم قدم پر اللہ کی نعمتوں کے اتنے دلکش اور ہوش ربا مناظر دیکھو گے کہ دل سے بے اختیار اپنے رب کے لیے شکر گزاری اور اس کے لیے جو محبت کے جذبات ہیں وہ امنڈتے چلے آئیں گے۔ یعنی کہ آپ کو یہ محسوس ہوگا، جب آپ اپنے رب کے شکر گزار بندے بنیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ رب کائنات قدم قدم پر آپ کے ساتھ ہے۔ زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی بلا شبہ ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، مگر اصل شکر جو اللہ کے ہاں مقبول اور معتبر ہے کہ اس کی مخلوق کو ان نعمتوں میں شریک کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہیں،
اور دوسروں کو اس سے محروم رکھا ہے۔ ضرورت اور حاجت مندوں پر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا، کسی یتیم اور مسکین کی حاجت روائی کرنا، اور کسی کار خیر میں مطلب کسی اچھے کام میں مال خرچ کرنا، تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کسی بے کس، کسی لاچار انسان کی مدد کرنا، اور کسی غریب مسکین کو کھانا کھلا دینا شکر گزاری کی بہترین مثال ہے۔ کیا یہ کم ہے کہ کسی انسان کی ضروریات آپ سے منسلک ہیں اور پھر اس کی بدولت آپ میں ایک شکر گزاری کا جو جذبہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے؟ آپ کو ایک ریسورس مل رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے رب کائنات کا شکر ادا کریں، اس کی مدد کر کے رب کائنات کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، اس کا وعدہ ہے کہ تم شکر گزاری کرو، وہ تم پر نعمتیں نچھاور کرے گا اور تمہارے مال، جان، عزت اور جو متاع و مال ہے یا مال و متاع ہے اس میں مزید برکت ڈالے گا۔ شکر گزاری گھاٹے کا سودا نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نجات کا سبب ہے۔ انسانی زندگی میں کامیابی کا اپنا ہی ایک نشہ ہوتا ہے، اس پر مان کرنا اور فخر کرنا جو ہے نا انسان کی فطرت میں ہے، لیکن ہر کامیابی کو اپنی طرف منسوب کرنے کی بجائے، خود سے کنیکٹ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل سمجھتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ کامیابی کو اپنے کھاتے میں ڈالنا اور ناکامی کو مقدر کے سپرد کر دینا بھی ناشکری ہے۔ شکر گزاری سے انسان کے مزاج میں عاجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے، اور شکر گزار بندہ اپنے رب کی قربت کو ہر وقت محسوس کرتا ہے۔ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ رب کائنات اس کے پاس ہے، اس کے آس پاس ہے، وہ کبھی اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی اس کو محروم نہیں رکھے گا۔ وہ جہاں جائے گا، جب وہ اپنے رب سے مانگے گا، اس کے سامنے جھکے گا، اس کے بندوں کی مدد کرے گا، اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، تب اللہ پاک کی ذات اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جو کچھ اس دنیا میں کرو گے وہی آپ کو لوٹ کر ملے گا۔ ویورز، اگر اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ نے کچھ پازیٹیو سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔